یاد رکھو کہ دن اور رات کے یا سال کے گزرنے میں بہت بڑی عبرت ہے، ان کے ایک کے بعد ایک آنے میں بہت بڑا ڈراوا بھی موجود ہے۔ اللہ دن اور رات کو پھیرتا ہے، یکے بعد دیگرے لاتا ہے، اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اہل ایمان کی صفات میں یہ شامل ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں اور عقل کا استعمال کرتے ہیں، جو ان کا غور و خوض انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگتے ہیں اور برائیوں سے بچنے لگتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، دن اور رات کے آنے جانے میں اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور غور و خوض کرتے ہیں زمین و آسمان کے بارے میں کہ اے اللہ تو نے ان ساری چیزوں کو باطل یا بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ ایک دن صبح اٹھے اور جب وہ رات کی آدھی رات جب ان کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی یہ آیات تلاوت کی، پھر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اس لیے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جب رات کے وقت آدمی کی آنکھ کھلے تو ان آیات کا پڑھنا مستحب ہے، اور پھر ان آیات میں آنے والی جو باتیں ہیں ان کے اوپر غور و خوض کرنا بھی مستحب ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو کیسے بنایا ہے۔ تو اے مسلمانوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ عبرت پکڑیں سالوں کے آنے جانے سے، اور ایک دوسرے کے بعد جب یہ آتے ہیں تو ہم رک کر اپنا محاسبہ کریں اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں اور سچی توبہ بھی کریں، اور اس طرح سے اپنے اعمال کو کرنا شروع کریں کہ ہم حقیقی بندگی اختیار کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ تو دن اور رات کے آنے جانے میں اور دنوں کے گزرنے میں اور مہینوں کے جانے میں بہت بڑی نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ان کے اوپر ذرا غور و فکر کرے، ایسے طریقے سے غور و فکر کرے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی طرف لے جائے، جو اسے اللہ کی عبودیت کرنے پر اکسائے، جو تقوی کو اپنانے کی طرف اس کو لے کے جائے، جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کے اوپر روکنے کا موجب بنے، اس کے احکام کی پیروی کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنے کا سبب بنے۔ پھر اس بات سے بچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے موجب اعمال کو نہ کیا جائے زمین و آسمان میں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں متقی لوگوں کے لیے۔